قیامت کی علامتیں جو بیان کی ہیں بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیوں میں سے یہ چند نشانیاں ہیں کہ یثبت الجہل، جہالت راسخ ہو جائے گی، یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے خود اس کی وضاحت فرمائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس کما ورد فی الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے کھینچ لے ہوئے، اٹھا لے ہوئے، کہ آپ ابھی عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم نکال لیا اور جاہل ہو گئے، سو گئے، صبح سوئے تو عالم تھے، صبح اٹھے تو جاہل ہو گئے۔ اللہ نے علم کو ایسے اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھاتا، بلکہ کیسے اٹھاتا ہے؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھاتا ہے، قبض کرتا ہے، علماء کو قبض کر کے اٹھا کر، علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے۔ شیخ عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے یہ ذکر کیا اپنے خطاب کے اخیر میں ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، ترجمان القرآن، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء صحابہ میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبرانی زبان سیکھ لو، 18 دن میں سیکھ لیا۔ قرآن کو جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کو دفن کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَهَكَذَا أَوْ وَكَذَلِكَ يُدْفَنُ الْعِلْمُ، کہ اسی طریقے سے علم دفن ہوتا ہے، علم کو دفن کیا جاتا ہے۔ علماء مر گئے، وفات پا گئے، ان کی تدفین ہو گئی تو علم کی تدفین ہو گئی، اس طرح علم جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھاتا ہے؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، باقی رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، ان سے سوال ہوگا، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا، غیر عالم کا فتویٰ دینا، مفتی بننا، یہ کیا ہے کہ خود گمراہی کا سبب ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب ہے۔ اس کا پورا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت کے قریب جو فتنے اٹھیں گے، اس میں ایک فتنوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کو اٹھا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج اور معاشرے میں علماء کا وجود فتنوں کی روک تھام کے لیے رکاوٹ ہے، روک تھام کا ذریعہ ہے، فتنوں کے لیے رکاوٹ ہے۔ علماء کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب علماء نہیں رہیں گے تو جہالت عام ہوگی، اور جب جہالت عام ہوگی تو ہر قسم کا فتنہ، شرک، بدعت، آپس کے جھگڑے، نزاع، قتال، اور نہ جانے کون کون سے فسادات پیدا ہوں گے۔ اس سے علماء کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے، علامہ ابن عبد البر وغیرہ نے نقل کیا اور دوسرے علماء نے، کہ جس طریقے سے کوئی بستی ہے، جیسے آپ کا یہ گاؤں ہے، اس گاؤں میں لوگ بیمار پڑتے ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر، طبیب ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیماریوں کے علاج کا علم رکھتے ہیں، تاکہ بستی کے لوگ اگر بیمار پڑے تو ان کا علاج معالجہ ہو۔ یہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اطباء اور ڈاکٹر، لیکن علماء کرام جو علماء دین ہیں، علماء حق ہیں، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح ہر بستی میں ڈاکٹر کا، طبیب کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر بستی میں عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقہوا فی الدین۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت سے، طائفے میں ہر جماعت سے ایک طائفہ نکلے اور دین میں سمجھ اور فقاہت حاصل کرے، عالم دین بنے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب واپس لوٹے علم حاصل کر کے تو اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، تنبیہ کریں، آخرت سے، اللہ کے پکڑ سے ڈرائیں، صحیح علم سکھائیں۔ یہ ہر بستی میں ہونا ضروری ہے۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہونے کا مطلب یہ فرض کفایہ، تفصیلی علم حاصل کرنا،
ہر بستی میں. اسی لیے بعض سلف کا یہاں تک قول ہے کہ اگر کسی بستی میں عالم دین نہیں ہے تو اس بستی میں آپ کو نہیں رہنا چاہیے. اس بستی کو چھوڑ دو جہاں علماء دین علماء حق نہیں ہیں, قرآن و حدیث کو جاننے والے نہیں ہیں, وہ بستی چھوڑ دو. ہاں کتنی اہمیت ہے. وقت زیادہ ہو جائے گا, میں اصل مقصود کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اور ان روایت اور بعض قرآن کی آیات کی روشنی میں نے علماء کے موجودگی کی اہمیت اور افادیت کی طرف اشارہ کیا.